Pleasure to finally meet you. The pleasure is all mine. یہ دو کمپنیوں کا مرجر نہیں تھا بلکہ ایک خواب تھا. یہ ایک پرفیکٹ یونین تھی جرمن انجینئرنگ اور امریکن ایمبیشنز کی. 1998 میں جرمنی اور امریکہ کی دو سب سے بڑی آٹو کمپنیاں ایک ہسٹوریکل ڈیل سائن کرتی ہیں. $36 بلین کی ڈیل. کہا گیا کہ یہ صرف ایک سودا نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے. ایک ایسا مرجر جو آٹو انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا. لیکن کامیابی کی بجائے یہ ڈیل بزنس ہسٹری کی سب سے مہنگی غلطیوں میں سے ایک ثابت ہوتی ہے. 10 سال سے بھی کم ٹائم میں بلین آف ڈالرز ڈوب جاتے ہیں. یہ ڈیل کرائسلر کے لیے تباہی کا دوسرا نام ثابت ہوتی ہے. سب کچھ بکھر جاتا ہے. مرسیڈیز بینز بنانے والی کمپنی اس مرجر سے یوں نکلتی ہے جیسے کوئی جنگ ہار کے شرمندگی سے نظریں چرا رہا ہو. زخمی، شرمندہ اور سب کچھ بھول جانے کو تیار. دو بڑی آٹو کمپنیوں کی یہ وہ کہانی جنہوں نے مل کر دنیا بدلنے کا خواب دیکھا مگر ایسی غلطی کر بیٹھے کہ آج بھی دنیا انہیں ایک وارننگ کے طور پر یاد کرتی ہے. یہ جاننے کے لیے کہ یہ مرجر کیوں ناکام ہوا، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں دراصل تھیں کون. ایک طرف تھی ڈائملر بینز، جرمن پرفیکشن کا سمبل جس کی پہچان تھی سٹرکچر، پرسیجن اور ڈسپلن. ڈائملر وہ کمپنی تھی جو مرسیڈیز بینز بناتی ہے. ایک ایسی گاڑی جو صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ لگژری اور پرفیکشن کی علامت سمجھی جاتی ہے. ڈائملر جرمنی میں صرف ایک کمپنی نہیں تھی بلکہ ایک سمبل تھی. ڈسپلن، پرفیکشن اور جرمن انجینئرنگ ایکسیلنس کا سمبل. ہر نٹ، ہر بولٹ اور ہر ڈیزائن ڈیسیجن میں ایک ہی چیز نظر آتی تھی: انکمپرومائزنگ obsession with quality. اور دوسری طرف تھی کرائسلر، ایک خالص امریکن برانڈ، بولڈ، رسک ٹیکنگ اور ہر حد پار کرنے کو تیار. یہ وہ کمپنی تھی جس نے منی وین بنائی تھی، جیپ کو ریوائیو کیا تھا اور ایسی گاڑیاں بنائی جن میں امریکن اسپرٹ دکھائی دیتی تھی. کرائسلر کا انداز الگ تھا. بولڈ آئیڈیاز اور رسک ٹیکنگ ان کے ڈی این اے میں شامل تھے. ایک وقت تھا جب اسے ڈیٹرائٹ کا سب سے ویژنری کار میکر کہا جاتا تھا. مڈ 90s تک پہنچتے پہنچتے دونوں کمپنیوں کو شدید دباؤ کا سامنا تھا. گلوبل کمپٹیشن نے آٹو انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا. دنیا بھر میں مقابلہ شدید ہو چکا تھا. جاپانی کمپنیاں جیسے ٹویوٹا اور ہونڈا تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں. پروفٹ مارجنز کم ہو رہے تھے اور کاسٹس آسمان کو چھو رہی تھیں. اور سروائیول کا ایک ہی راستہ بچا تھا: ایکسپینشن. تو ڈائملر نے ویسٹ کی طرف دیکھا اور کرائسلر نے ایسٹ کی جانب. اسٹٹگارٹ اور ڈیٹرائٹ کے بورڈ رومز میں ایک آئیڈیا نے جنم لیا، ایک گلوبل امپائر کا خواب، ایسا اتحاد جو دنیا پر راج کر سکتا تھا. آن پیپر تو یہ ایک بالکل پرفیکٹ ڈیل تھی. ایک طرف جرمن لگژری اور پرسیجن تو دوسری طرف امریکن انوویشن. لیکن نمبر گیم کے شور میں جو بات سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ یہ صرف دو کمپنیوں کا مرجر نہیں تھا بلکہ دو کلچرز کا مرجر تھا جن کے سوچنے کا انداز اور کام کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا. اور وہ دو الگ زبانیں بولتے تھے. جب انہوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا تو نتیجہ وہی نکلا جس کا آپ اندازہ لگا چکے ہیں: مکمل کیاؤس. مئی 1998 جب ڈائملر بینز اور کرائسلر کے اتحاد کا اعلان ہوا تو دنیا حیران رہ گئی، جسے مرجر آف ایکولز کا نام دیا گیا. اور پرائس ٹیگ $36 بلین. کار انڈسٹری نے اتنی بڑی ڈیل پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ صرف ایک مرجر نہیں تھا بلکہ ایک بولڈ ویژن تھا، ایک گلوبل آٹو امپائر جس میں مرسیڈیز کی لگژری اور کرائسلر کی جیپ، منی وینز اور طاقتور ایس یو ویز اور یوں یہ دنیا کے 5ویں سب سے بڑے آٹو میکر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. ایگزیکٹوز نے دعویٰ کیا تھا کہ بلین آف ڈالرز بچیں گے، ٹیکنالوجی شیئر ہوگی، اخراجات کم ہوں گے اور امریکہ، یورپ حتیٰ کہ پوری دنیا میں ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی. نیوز پیپرز نے اسے آٹو انڈسٹری کی ایک نئی سلطنت کا آغاز قرار دیا. ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھا: A marriage made in heaven. پریس کانفرنس میں سی ای اوز مسکراتے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بار بار یہی کہتے دکھائی دے رہے تھے: ایفیشنسی اور ایک روشن مستقبل. کرائسلر کے اس وقت کے سی ای او کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی ڈیل تھی اور ایک ایسا موقع تھا جس میں وہ بڑھتے ہوئے گلوبل کمپٹیشن میں کرائسلر کا فیوچر سیکیور کر سکتے تھے. اور دوسری طرف ڈائملر کے سربراہ کے پاس امریکن مارکیٹ میں جرمن انجینئرنگ کی سپرمیسی ثابت کرنے کا سنہری موقع تھا. دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن جلد ہی اصل کہانی سامنے آنے والی تھی. یہ اصل میں مرجر آف ایکولز تھا ہی نہیں. صرف چند مہینوں میں کرائسلر کے ایگزیکٹو کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ ڈائملر کے لیے یہ صرف ڈومینیشن تھی، پارٹنرشپ کبھی نہیں. شروع میں جسے اتحاد کہا گیا تھا
لیکن جلد ہی یہ ایک ٹیک اوور لگنے لگا تھا۔ ڈائملر کے ہیڈ کوارٹرز میں ایگزیکٹوز نے کرائسلر کو برابر کا پارٹنر نہیں بلکہ سب آرڈینیٹ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جرمن کی نظر میں ان کی گاڑیاں چیپ اور ان کے طریقے انڈسپلنڈ تھے، اور یہاں تک کہ میٹنگز میں انفیریئر اور سیکنڈ کلاس جیسے الفاظ سنائی دینے لگے تھے۔ کرائسلر کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ پارٹنرشپ کا وعدہ ایک جھوٹ تھا، نہ ان کی کوئی بات مانی جا رہی تھی اور نہ ہی ان کے فیصلوں کو اہمیت دی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے لیڈرز کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کے کام کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ جو میٹنگز پہلے چند منٹ میں ختم ہو جاتی تھیں اب وہی گھنٹوں تک چلنے لگی تھی، اور دونوں ایک دوسرے سے بدزن ہو چکے تھے۔ ڈائملر کا الزام تھا کہ کرائسلر ڈس آرگنائز اور کیئر لیس ہے، اور کرائسلر کا شکوہ یہ تھا کہ ڈائملر ایروگنٹ اور کنٹرولنگ ہے۔ جہاں ساتھ چلنے کی امید تھی وہاں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ پارٹنرشپ اب ایک میدان جنگ میں بدل چکی تھی۔ ایگزیکٹوز بورڈ روم میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جبکہ مارکیٹ تیزی سے بدل رہی تھی، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنے مصروف تھے کہ آنے والے خطرے کو دیکھ ہی نہ سکے۔ مارکیٹ تیزی سے بدل رہی تھی اور ہر دن ایک نیا چیلنج سامنے آ رہا تھا، اور یہ لوگ آپس میں لڑنے میں مصروف تھے۔ کرائسلر کے لیے برا وقت شروع ہو چکا تھا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور امریکن کا انٹرسٹ اب منی وینز میں باقی نہیں رہا تھا۔ ٹویوٹا اور ہونڈا جیسی کمپنیاں اپنی سستی اور فیول ایفیشنٹ گاڑیوں کے ساتھ مارکیٹ پر چھا رہی تھیں، اور اسی دوران یورپ میں بی ایم ڈبلیو اور آڈی اوپر آ رہے تھے۔ کرائسلر جو کبھی اپنے بولڈ آئیڈیاز کے لیے مشہور تھا اب آؤٹ ڈیٹڈ سا لگنے لگا تھا۔ اس کی منی وینز جو کبھی انقلابی سمجھی جاتی تھیں اب پیچھے رہنے لگی تھیں۔ سیڈانز بھی مارکیٹ میں ٹک نہ سکیں، اور پی ٹی کروزر جسے کامیابی کا ٹرمپ کارڈ سمجھا گیا تھا فلاپ ثابت ہوا۔ ڈائملر کی اسٹریٹجی گراؤنڈ ریالٹی کے بالکل اپوزٹ تھی۔ جرمن ایگزیکٹوز پرفیکشن اور سخت کوالٹی کنٹرول پر زور دے رہے تھے، جس سے کاسٹ بڑھتی گئی، جبکہ کرائسلر کے لیے مارکیٹ میں بچنے کا واحد راستہ افورڈیبل ماڈل اور لو کاسٹ گاڑیاں تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو نہ امریکن مارکیٹ سے کچھ ملا اور نہ ہی یورپین مارکیٹ سے۔ 2003 تک کرائسلر کا یہ حال تھا کہ ان کو بلین آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ڈائملر کے انویسٹرز کی بھی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ $36 بلین کی جس ڈیل کو کامیابی کہا گیا تھا وہ اب ایک نائٹ میئر بن چکی تھی۔ جیسے ہی لاسز بڑھے، نہ امپلائیز کو اپنے باسز پر بھروسہ رہا، نہ ڈیلرز کو کمپنی پر یقین، اور لوگوں نے بھی کرائسلر سے منہ موڑ لیا تھا۔ 2005 تک ہر سال بلین آف ڈالرز کا نقصان، فیکٹریاں بند پڑی تھیں اور گاڑیاں ڈیلرشپ پر انسولڈ کھڑی تھیں، اور کمپنی کا مورائل ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اور دوسری طرف ڈائملر کے ایگزیکٹوز بھی غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز سے وعدہ کیا تھا کہ ایک گلوبل پاور ہاؤس بنے گا، مگر انویسٹرز بار بار پوچھ رہے تھے کرائسلر کے ساتھ کب تک جڑے رہیں گے، یہ بوجھ کب تک سہنا پڑے گا۔ جب حالات قابو سے باہر ہوئے تو بلیم گیم شروع ہو گئی۔ ڈائملر کا کہنا تھا کہ کرائسلر انکمپیٹنٹ ہے، اور کرائسلر کا کہنا تھا کہ ڈائملر ایروگنٹ اور کیئر لیس ہے، اور جو تھوڑا سا ٹرسٹ باقی رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بند دروازوں کے پیچھے ڈائملر کے ایگزیکٹو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ وہ چاہتے تھے بس کسی طرح اس مرجر سے جان چھوٹ جائے، اور یوں $36 بلین کی ڈیل کا جشن زیادہ دیر نہ چل سکا، اور چند سال بعد ہی یہ ڈیل ایک ایسا بوجھ بن گئی تھی جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ بلین آف ڈالر کا نقصان سہنے کو تیار تھے۔ اور اب صرف ایک سوال باقی تھا کہ جان چھڑانے کے لیے کتنا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اور آخر کار ڈائملر نے کرائسلر کا 80% شیئر ایک پرائیویٹ ایکویٹی فرم کو سیل کر دیا، اور قیمت ملی صرف $7.4 بلین۔ پورے 10 سال بھی نہ گزرے تھے کہ ڈائملر کو $29 بلین کا نقصان ہو چکا تھا۔ یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ ماہرین نے اسے بزنس انڈسٹری کی سب سے تباہ کن غلطیوں میں شمار کیا۔ ڈائملر کے لیے کرائسلر کو بیچنا ایک اسکیپ تھا، یعنی ڈیزاسٹر سے نکلنے کا دروازہ، مگر کرائسلر کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ 2 سال بعد ہی کمپنی دیوالیہ ہو گئی، اور پھر فیٹ کے بیل آؤٹ نے اسے سہارا دیا۔ جسے دنیا نے ایک بولڈ اور نیا امپائر کہا تھا وہ مٹی میں مل چکا تھا، اور ایک عالمی آٹو جائنٹ کا خواب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، اور یہ انڈسٹری کی تاریخ کی سب سے مہنگی غلطیوں میں سے ایک بن گئی تھی۔ دنیا کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ دولت بہت کچھ خرید سکتی ہے، لیکن کلچر، اعتماد اور ایک دوسرے پر یقین کبھی نہیں۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے اعتماد، عزت اور پازیٹیو کلچر چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے بغیر دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں بھی ڈوب سکتی ہیں۔
صرف 9 سال گزرنے کے بعد وہ امپائر جس کا خواب دکھایا گیا تھا مٹی میں مل چکی تھی اور پیچھے رہ گیا تھا بلین آف ڈالر کا نقصان اور بزنس ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئی ایک وارننگ، ایسی وارننگ کہ آج بھی جب سی ای او اور انویسٹرز مرجر کی بات کرتے ہیں تو ایک وارننگ لازمی سامنے آتی ہے۔ ڈائملر کرائسلر، $36 بلین کا وہ خواب جو تباہی میں بدل گیا۔ اور شاید اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ہر سال نئے میگا مرجرز ہو رہے ہیں، کیا ہم نے واقعی کچھ سیکھا ہے یا اگلی بلین آف ڈالرز کی غلطی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟